الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز و جل سلسلہ سوال جواب کا لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ کوشش کیجیے گا کہ آخر تک اس میں شریک رہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتے رہیں تاکہ علم دین کا نور عام ہو سکے، اس کو آگے تک پھیلایا جا سکے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ وضو میں چہرہ دھونے کا طریقہ ارشاد فرما دیں کہ چہرے پر پانی کس طرح بہایا جائے کہ پانی کان کی دونوں لو اور پیشانی پر بہہ جائے۔ پانی اوپر سے آپ ڈالیں، یعنی اوپر کی طرف سے ڈالیں گے تو یہ سارے چہرے کے اوپر جائے گا۔ بعض لوگ یوں چہرے پہ مارتے ہیں تو پانی کی جو طبیعت ہے وہ یہ نہیں کہ وہ اوپر کی طرف جائے بلکہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، تو اس لیے چہرہ اس انداز میں دھوئیں کہ پانی اوپر کی طرف سے جب لے کے جائیں گے تو تھوڑا سا پانی بھلے سر کے اوپر چلا جائے، یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، اور تو اس سے آپ کے سارے چہرے کے اوپر پانی یہ بہہ جائے گا۔ جب فارغ ہوں تو داڑھی میں ایک چلو پانی لے کر یہ داخل کریں، 3 دفعہ پانی بہانے کے بعد ایک چلو پانی لے داخل کریں اور پھر اس میں داڑھی کے اندر خلال بھی کریں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں تشریح بیان فرماتے ہیں۔ اخلاق کا بہت زیادہ وسیع مفہوم ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ اخلاق یہ خوش اخلاقی، یعنی جس کو کہہ لیں کہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، اس کو عام طور پہ اخلاق کہتے ہیں۔ کوئی کسی سے مسکرا کر ملتا ہے، کسی کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اس کی مشکل کو حل کر دیتا ہے، تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ با اخلاق شخص ہے۔ اخلاق کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ اخلاق میں یہ سخاوت بھی داخل ہے، اخلاق کے اندر بہادری بھی داخل ہے، اخلاق کے اندر اچھی گفتگو کرنا بھی شامل ہے، اخلاق کے اندر علم دین بھی شامل ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے جو طریقہ کار ہیں ان کو کبھی شمائل کہتے ہیں، کبھی آداب کہتے ہیں، کبھی اخلاق کہتے ہیں۔ تو زندگی گزارنے کے اچھے طریقوں کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ ورنہ عام طور پہ ہمارے یہاں مسکراہٹ کے ساتھ ملنے والا چہرہ جو ہے وہ کھلا کھلا رکھ کر کسی سے ملنے والا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے والا، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے۔ ورنہ اچھے اخلاق کا مفہوم یہ بڑا وسیع ہے۔ یہ ارشاد فرما دیں کیا مجبوری کی حالت میں مرد گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے جس طرح موجودہ کورونا کی وجہ سے؟ نہیں جی، مرد کے لیے مسجد بیعت نہیں ہے۔ ہاں، نماز پڑھنے کے لیے اس کے لیے مسجد بیعت ہے کہ اس کو بھی چاہیے کہ گھر میں ایک جگہ کو مقرر کرے، رکھے کہ جہاں پر وہ نوافل وغیرہ پڑھا کرے، لیکن اعتکاف جو ہوتا ہے مسجد بیعت میں وہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے مسجد بیعت کے اندر اعتکاف نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آدمی جو علم حاصل کرتا ہے نافرمانی اسے بھلا دیتی ہے۔ اس کی تشریح فرما دیں۔ واضح مطلب ہے کہ بندہ جب کوئی علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، حق اس کے سامنے واضح ہو چکا ہوتا ہے، پھر بھی حق کو قبول نہیں کرتا، تو یا تو وہ علم سرے سے اس کو بھلا دیا جاتا ہے یا وہ علم اس کو نفع نہیں دیتا، اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کی جو قوت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانفال میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی قوت عطا فرمائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ جب حق اور باطل کے درمیان فرق کی قوت نصیب ہو جائے تو بندہ حق کو تسلیم کرنے والا بھی ہو۔ اسی لیے دعا یہ ہے کہ اللہم ارنا الحق وارزقنا اتباعہ، یعنی ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ حق کو تسلیم بھی کریں اور اس کی پیروی بھی کریں، اس کو اختیار بھی کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کا علم بھلا دیا جاتا ہے یا اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ نماز با جماعت نہ پڑھنا کیسا ہے؟
نمازیں با جماعت نہ پڑھنا، جس کے اوپر جماعت واجب ہوتی ہے اور وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تو ایسا بندہ گناہ گار ہے، واجب کو چھوڑنے والا ہے، تو اس پر توبہ کرنا لازم ہے۔ جادو کے لیے کیا ارشاد فرمائیں گے، اور اس سے بچنے کے لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی شرعی احکام کیا ہیں؟ جادو کی حقیقت تو موجود ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، باقی یہ کہ اس سے بچاؤ کے لیے اور اس کسی کے اوپر جادو ہو گیا ہے تو اس کے توڑ کے لیے جو تعویذات عطاریہ والے ہیں ان سے رابطہ کریں، یا پھر جو سنی مستند عامل ہوں ان سے رابطہ کیا جائے۔ درود شریف بغیر وضو کے چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی ایک وقت مقرر کر کے اس میں مخصوص تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور درود پاک پڑھیں، باقی اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی بے وضو پڑھ سکتے ہیں۔ نمازیں جان بوجھ کر قضا کرنا کیسا بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرنا بھی لازم ہے اور قضا جو ہو گئی ہیں ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ حکومت جو 12,000 روپے دے رہی ہے وہ کن لوگوں کو لینے جائز ہیں؟ کیا حکومت زکوٰۃ کے پیسے بانٹ رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سے پیسوں سے بانٹ رہی ہے، باقی یہ کہ مستحقین کو بانٹ رہی ہے تو جو مستحق ہوں گے ان کو لینا جائز ہوگا، جو مستحق نہیں ہیں، جن کو حاجت و ضرورت نہیں ہے، ان کا لینا غلط ہوگا۔ کھانا خاموشی سے کھانا سنت ہے کیا؟ نہیں جی، ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کھانا خاموشی کے ساتھ کھایا جائے، بلکہ خاموشی نہیں ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ اچھی باتیں کھانے کے درمیان یہ کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل جمعے کی نماز کے لیے مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں کہ جمعے کی جگہ ظہر کی نماز گھر پر ادا کیجیے، اور کچھ لوگ مسجد میں جمعے کے لیے چلے جاتے ہیں اور باقی لوگ مسجد میں گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تو جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہو جائے گی؟ جی، ان کی نماز جو بعض شرعی اصول ہیں ان کی بنیاد پر اور معتمد علماء کچھ ہیں ان کی رائے کی بنیاد پر ان کی جو جمعہ جو پڑھ رہے ہیں ان کا جمعہ اس طریقے سے ہو جائے گا۔ اور برحال جو جمعہ نہیں پڑھ سکے تو فرداً تنہا حکم شرع یہ ہے کہ انہوں نے ظہر کی نماز اپنے گھر پر ادا کرنی ہے، وہ تنہا نماز پڑھیں گے۔ اگر جمعے کے دن خطبے کے بعد 5 سے 7 منٹ نمازیوں کا انتظار کر کے نماز پڑھائی تو ہو جائے گی؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے، سنت کے یہ خلاف ہے، اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوری طور پر جمعہ پڑھا دینا چاہیے۔ کیا کوئی خاتون ٹیچر کو تعلیم دے سکتی ہے؟ اگر وہ واقعی بالغ ہیں یا بالغ ہونے کے قریب لڑکے ہیں تو ایسی تعلیم درست نہیں ہے، اور وہاں پہ پڑھانا بھی یہ درست نہیں ہے۔ کیا ویڈیو میں مصیبت زدہ کو دیکھ کر دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھے جانے پر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آیا یہ فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بہرحال اس کا کوئی تذکرہ کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی انسان اگر صبح کی نماز کے لیے الارم لگائے تو کیا یہ صبح کی نماز کی نیت شمار ہوگی؟ صبح کی نماز کی نیت تو ہے نا اس کی، لیکن ظاہر ہے کہ فقط وہ الارم لگا کے یہ نہیں ہوگا کہ نیت سے بری و ذمہ ہو گیا۔ نماز پڑھتے وقت اس کے دل کے اندر نماز کی نیت ہونی چاہیے، یعنی نیت جو ہوتی ہے حقیقتاً وہ دل کے ارادے کو بولتے ہیں، تو بندہ جب نماز فجر کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے دل کے اندر یہ نیت تو موجود ہوگی کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، تو فقط الارم لگا دینا یہ نماز کی نیت نہیں بن جائے گا، اچھی نیت اس کی بن جائے گا کہ اس نے نماز کے لیے کوشش کی ہے۔ کیا امراض متعدی ہوتے ہیں؟ کئی مرتبہ اس پر جواب یہاں پر دیے جا چکے ہیں۔ جو پیسے ایک شہر سے دوسرے شہر یا گاؤں تک پہنچاتے ہیں اس پر رقم لینا کیسا؟ ہنڈی کا جو کام ہوتا ہے عام طور پہ یہ ناجائز طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے، غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے، اس کی شرعاً اجازت
نہیں ہے۔ چار رکعت والی نماز میں اگر 2 رکعت کے بعد قاعدہ پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے؟ یعنی کھڑا ہو گیا تو اب وہ لوٹے گا نہیں بلکہ نماز کو پوری کرے گا اور آخر کے اندر سجدہ سہو کر لے گا تو اس سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ وتر کی دعا اگر بھول گئے تو کیا سجدہ سہو کر لیا گیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، نماز ہو جائے گی اگر سجدہ سہو کر لیا گیا تو۔ ذکا اللہ خان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مکروہ وقت میں فجر پڑھ لی تو اعادہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کل جواب دے دیا تھا کہ نماز اس کی ہو جائے گی لیکن گناہگار ہوگا، اس کو توبہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کریں، آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کریں تو اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں، اطاعت کریں، جن چیزوں سے اس نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچیں تو ان سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ سان بھائی، بخاری شریف حدیث نمبر 5686 کی ڈیٹیل سمجھائیں مجھے، اور آپ سے ملنا بھی ضروری ہے۔ ابھی یہ تو دیکھنا ہوگا، حدیث تو مجھے زبانی یاد نہیں ہے، اس کو دیکھ کر ہی میں اس کی ڈیٹیل عرض کر سکوں گا، تو وہ دیکھ کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھ لے حالانکہ ان کا عقیدہ بالکل صحیح ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ یعنی صحیح سنی العقیدہ جو ہے اس نے پڑھی تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ وہ گناہگار ہوگا، اس کو توبہ بھی کرنا ہوگی اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا بھی ہوگا۔ منت بھول گئے ہوں تو کیا کریں؟ یاد کریں اور جہاں ظن غالب جمیں اس کے مطابق عمل کریں۔ جب دیگر خلفائے راشدین کا مرتبہ زیادہ ہے تو مولا علی کا نام زیادہ کیوں لیا جاتا ہے؟ مولا علی کا ذکر یہ عبادت ہے تو ان کا ذکر کرنا، زیادہ ذکر کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں افضل اور غیر افضل کی تو بحث ہی نہیں ہے۔ کسی کا تذکرہ زیادہ کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے سے افضل ہو جائے۔ مولا علی کی محبت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہے اور خلفائے راشدین جو تینوں اور ہیں ان کی محبت بھی زیادہ ہے، تو سبھی کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے تذکرے بھی کیے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تذکرے بھی کیے جاتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تذکرے بھی کیے جاتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تذکرے بھی کیے جاتے ہیں۔ ہم تو نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہمیں تو ہر صحابی سے محبت ہے الحمدللہ عز و جل۔ یہ فضول بعض لوگوں نے اپنے دل کے بغض کو، عداوت کو کسی اور انداز میں ظاہر کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اہل بیت کی محبت کے اندر جو ہے اس کو پردہ بنایا، اس کو آڑ بنا کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے گفتگو کرنا شروع کی، ورنہ ہر سنی اہل بیت اطہار کو اپنا سردار مانتا ہے اور ان کی محبت کو ذریعہ نجات سمجھتا ہے، ان کی شفاعت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہے اور ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہمارا طرہ امتیاز ہے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی محبت کرنے والے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں۔ کیا عصر کے بعد قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، البتہ آخری جو 20 منٹ ہے اس میں بہتر ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ اور اوراد و وظائف پڑھے جائیں، ذکر و اذکار کیا جائے، درود پاک وغیرہ پڑھے جائیں۔ سورہ دخان اور سورہ ملک مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا ضروری ہے عشاء کے بعد ہی؟ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کریم رضا ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ضعیف احادیث فضائل میں کیوں معتبر ہیں؟ اس لیے کہ وہ محدثین کے جنہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حدیث ضعیف کیسے ثابت ہوتی ہے، انہوں نے ہی یہ اصول بیان کیا ہے تمام نے تقریباً، کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ فضائل کے اندر معتبر ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ اس سے کسی چیز کا حلال ہونا، کسی چیز کا حرام ہونا یہ ثابت نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت بڑا بعض لوگ مغالطہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف اور حدیث موضوع کو ایک بنا دیتے ہیں۔ موضوع الگ چیز ہے، من گھڑت الگ چیز ہے، جس کو گھڑ لیا گیا، بنا لیا گیا وہ ایک الگ ہے،
اور ضعیف حدیث الگ ہے۔ موضوع من گھڑت کی کسی کام کی نہیں ہوتی، ضعیف احادیث طیبہ یہ موضوع من گھڑت نہیں ہوتی، ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جہاں فضیلت کی بات آئے گی، ترغیب و ترہیب کی بات آئے گی، تو ایسے مقامات پر ضعیف حدیث کو قبول کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان قریب آپ ہمارا ایک تفصیلی کلپ جو میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، کافی تفصیل کے ساتھ ہے، اور اس میں الحمدللہ حوالوں کے میں نے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس میں محدثین کرام، فقہاء کرام اور خود وہ لوگ کہ جو حدیث ضعیف کا اس طرح انکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیشوا حدیث ضعیف کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کلپ کے اندر آپ دیکھیں گے۔ تقریباً پونے گھنٹے سے زائد کا یہ میرا کلپ ہے جو ریکارڈ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ان قریب آپ ہمارے پیج پر اور ہمارے یوٹیوب چینل پر اس کو آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کو اکثر لوگ 30واں پارہ پہلے پڑھتے ہیں اور آخری 10 سپارے شروع میں پڑھتے ہیں، بعد میں شروع سے پڑھتے ہیں، آپ رہنمائی کریں۔ اب پڑھنے میں تو عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، یہ حفظ کے لیے ہوتا ہے کہ حفظ جو کیا جاتا ہے، بچوں کو حفظ کروایا جاتا ہے، تو اس میں 30واں پارہ پہلے حفظ کروا دیتے ہیں، بعض لوگ پھر اس کے بعد 29واں، 28واں، 27واں، 26واں یہ حفظ کرواتے ہیں۔ یہ اس لیے کرواتے ہیں کہ ان میں صورتوں کی جو مقدار ہے یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، چھوٹی صورتیں ہیں اور یہ جلدی یاد ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کو یاد کروایا جاتا ہے۔ یہ الٹا قرآن پاک پڑھنا نہیں کہلاتا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے 30ویں پارے سے آخر تک پڑھاتے ہیں، پھر 29ویں سے آخر تک پڑھتے ہیں، پھر 28ویں سے پورے آخر تک پارہ پڑھتے ہیں، تو الٹا نہیں کہلاتا یہ، بلکہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ جلدی یاد ہو جاتی ہیں، تو یہ اس میں حرج نہیں ہے۔ فجر پڑھ کے سو جانا کیسا ہے؟ شرعاً تو جائز ہے، لیکن اس وقت میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، تو کم از کم جو اشراق چاش کا وقت ہے کوشش کر کے اس وقت تک جاگتے رہنا چاہیے، ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے، پھر اس کے بعد بھلے آپ آرام کر لیں۔ قصص الانبیاء کتاب پڑھ سکتے ہیں، عام طور پہ ایسی کتابوں کے اندر من گھڑت واقعات ہوتے ہیں اور الفاظ بھی انتہائی جو ہے وہ نامناسب ہوتے ہیں۔ اگر اس پر پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ عبدالرزاق بطرالوی صاحب کی کتاب ہے تذکرۃ الانبیاء کے نام سے، سنی عالم دین ہیں، بڑے عالم دین ہیں، ان کی اس کتاب کا آپ مطالعہ فرما لیجیے۔ جو اذان آج کل دی جاتی ہے کیا اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے؟ بہتر ہے کہ اس کے لیے وضو ہو، اور اگر وضو نہیں ہے تو بھی وہ اذان یعنی جو آج کل وبا کے موقع پہ دی جا رہی ہے اس کے دینے میں حرج نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ قضاء عمری کی نماز کب کس نماز کے ساتھ ادا کریں؟ ہر نماز کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، اور کیا کوئی کمی بھی ہے نماز قضاء میں؟ ہر نماز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، صرف 3 اوقات ہیں ان میں قضاء نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایک سورج جب طلوع ہو جائے تو اس کے بعد سے لے کے 20 منٹ تک، ضحوہ کبریٰ جس کو ہمارے عام طور پہ زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں اس میں، ان تینوں وقتوں میں نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ باقی تمام اوقات کے اندر قضاء نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ باقی اس میں جو تخفیف ہے اس کے لیے آپ امیر علیہ سنت کا رسالہ قضاء نمازوں کا بیان اس کو مطالعہ فرما لیں، اس میں اس کی تخفیف موجود ہے۔ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی کیسے ہوئی؟ وہ گناہ نہیں تھا، گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو قصد اور ارادے کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا قصد نہیں کیا۔ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ کیا جائے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمائے کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کو عزم کرنے والا، ارادہ کرنے والا نہیں پایا کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے۔ باقی اس میں حکمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہر کے سلسلہ آگے چلنا تھا، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لانا تھا اپنے، جب ہی انسانوں کی نسل چلنی تھی، تو اس لیے یہ معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ کے اجتہاد کے اندر خطا ہوئی تھی، تو اجتہاد کی خطا جو ہوتی ہے وہ گناہ نہیں ہوتی۔ الحمدللہ۔
کیا یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر نے ان لوگوں کا روزہ توڑوایا تھا جنہوں نے 26-27 رجب کو روزہ رکھا تھا اور یہ کہا کہ یہ بدعت ہے؟ رجب کے روزے کے حوالے سے یہ روایت مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روزہ رکھنے سے روکا کرتے تھے۔ اصل میں اس کا جواب جہاں یہ حدیث ذکر کی گئی وہیں پر حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں نے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے تبیین العجب کے اندر اور ملا علی قاری نے الادب فی رجب کے اندر یہ بیان کیا کہ اصل میں اس اعتقاد اور اس نظریے کے ساتھ رجب کا روزہ رکھنا کہ جس طرح جاہلیت کے لوگ رجب کی تعظیم کرتے تھے، ان کے طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے، ان کے انداز کو اپناتے ہوئے، جس طرح ان کا اعتقاد و نظریہ تھا وہ اعتقاد و نظریہ رکھ کے اگر کوئی رجب کے اندر روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے منع کیا گیا، ورنہ رجب کے روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی فضیلت پر احادیث طیبہ یہ موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کی والدہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے کیا تکبیر پڑھی جائے گی؟ اگر ہاں تو کون تکبیر پڑھے گا؟ مرد ہی پڑھ لے تکبیر، یعنی اقامت مرد کہہ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وائف ناراض ہو اسے کیسے منائیں؟ وہ مان نہیں رہی، بہت سخت ناراض ہے کیونکہ اس سے بات نہیں کری میں نے 1 منتھ تک۔ اب یہ تو ہر ایک کو اپنا انداز ہوتا ہے منانے کا۔ اگر آپ کی واقعی غلطی ہے تو اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں اور معافی مانگ لیں اس سے۔ اصل میں اگر آپ اکڑ دکھائیں گے اور غلطی آپ کی ہوگی تو پھر تو غلط بات ہوگی۔ تو بہرحال جھک جانا چاہیے، جھکنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیار و محبت کے ساتھ منائیں گے تو زندگی اچھے انداز میں گزرے گی۔ اصل میں مرد اس حوالے سے اس کو ایک ہیرو کا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ مرد کو عورت پر جو حاکم مقرر کیا گیا ہے، بڑا جو مقرر کیا گیا ہے، اس میں حکمت یہی ہے کہ مرد کے اندر درگزر کرنے کی صلاحیت، بردباری، برداشت، سوچ سمجھ، یہ تمام کی تمام چیزیں عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ عورت جہاں بے انتہا محبت کرنے والی ہوتی ہے، کام کاج کرنے والی ہوتی ہے، تو وہیں ظاہر ہے کہ مرد کے مقابلے میں اس کے اندر برداشت کی کمی ہوتی ہے، اس کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے مرد کے مقابلے میں۔ تو مرد کو ان اختیارات دینے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اگر مرد بردباری سے کام لے گا اور درگزر کے ساتھ کام لے گا، بڑے پن کے ساتھ کام لے گا تو گھر اچھا بنے گا، اچھا چلے گا، اور اچھا جو ہے وہ گھر چلانے کے لیے مرد کو اس طرح کی اقدامات اٹھانا پڑیں گے۔ اگر وہ اکڑفوں کے ساتھ کام لے گا، ہر مقام پر سختی کے ساتھ کام لے گا تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کی اپنی غلطی ہے تو آپ اپنی اس غلطی کو تسلیم کریں، محبت اور پیار کے ساتھ، اچھے جملوں کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اہلیہ کے ساتھ اگر آپ اچھے جملے اختیار کرتے ہیں اور محبت کے جملے اس کو بولتے ہیں تو یہ پسندیدہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کریں اور اس کو منانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اچھی نیت ہوگی تو اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ جیسا معاملہ ہے اس اعتبار سے آپ کو اسے منانا ہوگا۔ باقی تعویذات وغیرہ بھی اس کے لیے تعویذ طاریہ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کھانے کا جو سنت طریقہ ہے وہ کس بک میں لکھا ہے؟ جی اس کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ امیر اہل سنت کی کتاب ہے آداب طعام کے نام سے، اور دوسرا پیٹ کا قفل مدینہ، اس میں احادیث کے حوالے سے، اسلاف کے حوالے سے یہ تمام طریقے مذکور ہیں، تو آپ اس کا مطالعہ فرما لیجئے۔ نوافل ایزی ہوں، ایسے ہوں جن میں لکھا ہو کہ مسجد میں بیٹھے پڑھے تو کیا عورت وہ اسی ترتیب سے گھر پر پڑھ سکتی ہے؟ اب وہ کیا ہے یہ تو آپ بتائیں گے نا کہ کس طرح کے وہ نوافل وغیرہ ہیں۔ اگر اس میں مسجد شرط نہیں ہے تو بالکل گھروں کے اندر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔
جان بوجھ کر واجب میں تاخیر کرنے سے نماز لوٹانا ہوگی یا نہیں؟ عمومی طور پر اس کی جو صورت ہوتی ہے وہ لوٹانے ہی کی ہوتی ہے۔ ولایت کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ ولایت ایک درجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے، اگرچہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، لیکن نیک اعمال اس کے لیے ممد و معاون بنتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ایک تعاون ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آپ فرما برداری کریں گے، نیک کام کریں گے، ہمیشہ اچھے کام کرتے رہیں گے، برائی سے بچتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کا درجہ یہ عطا فرماتا ہے۔ اب پھر اس میں الگ الگ درجے ہوتے ہیں، کوئی کسی مرتبے کا ولی ہوتا ہے، کوئی کسی مرتبے کا ولی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو کرامتیں ہی ملیں، کرامت یہ ولایت کے لیے شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو ولی ہو اس کو کرامت ملے ہی ملے۔ ولایت اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر بندہ عمل کرتا ہو، اس کی منع کردہ چیزوں سے بچتا ہو۔ امام کو جمعے کے دن 2 خطبوں کے درمیان کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے تمام امت کے لیے، یہ کرنا چاہیے اسے۔ پرندے یعنی تیتر رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ پرندے جو بھی پالتو ہیں ان کو رکھنا شرطوں کے ساتھ جائز ہے، یعنی ان کچھ کنڈیشنز کے ساتھ جائز ہے کہ اس کا مکمل طور پہ کھانے پینے کا خیال رکھنا، نہ اس کو تکلیف دینا، نہ اس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف دینا، نہ کسی اور کا اس کی وجہ سے نقصان کرنا، نہ بے پردگی وغیرہ کے معاملات ہونا، تو پھر اس صورت میں پرندوں کو رکھنا یہ جائز ہے۔ علم غیب پر کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ ابتدائی کائنات سے قیامت تک کے جو معاملات ہونے والے تھے وہ حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام نے ان کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان فرمایا، جیسا کہ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا، ورنہ حضور علیہ السلام قیامت تک جتنے معاملات ہونے والے تھے سب کو ایک ہی مجلس کے اندر بطور معجزہ یہ بیان کر چکے ہیں۔ مزی آنے سے غسل فرض ہوگا؟ مزی سے غسل فرض نہیں ہوتا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑوں پہ لگے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ وہ مرد و عورت جو آپس میں رشتہ دار ہوں لیکن ان کا پردہ ہو تو کیا مرنے کے بعد ان کی روحیں آپس میں ملتی ہیں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، باقی روحوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، گفتگو ان کی ہوتی ہے، اب کون کس سے ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ امامے میں ٹوپی کا کچھ حصہ کھلا رکھ کر نماز پڑھنا کیسا؟ کیا یہ اعتجار ہے؟ جی نہیں، یہ اعتجار نہیں ہے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ کیا گیلی گھاس پہ نماز پڑھیں نماز ہوگی؟ اور کہیں نماز پڑھی اور منہ ڈھانپے رکھا، کیا اس کی ضرورت تھی؟ نماز اس کی ہوئی؟ یعنی گھاس گیلی تھی، گھاس جو تھی وہ گیلی تھی اور اس کے اوپر نماز پڑھ لی۔ گھاس کے گیلے ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں عمومی طور پر جو گارڈن وغیرہ پر گھاس ہوتی ہے اس میں جو کھاد ڈلی ہوتی ہے اس کے اندر گوبر ہوتا ہے، تو جب گوبر والی کھاد ہوگی تو اس کے اوپر آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ ہاں، اس کے اوپر کوئی موٹا کپڑا وغیرہ بچھا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ اس گھاس کے اندر کہ جس میں گوبر ملا ہوا ہے، جس کی کھاد کے اندر، اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ اگر ایک شخص سفر کی پہلی تاریخ کو صاحب نصاب ہوا، پھر اگلے سال سفر کی پہلی تاریخ کو صاحب نصاب نہ تھا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب دوبارہ جب صاحب نصاب ہوگا تو اس کے بعد سے اس کا سال یہ شروع ہوگا۔ اگر خطبے اور نماز کے درمیان زیادہ وقفہ ہوا تو خطبہ اثر نو دینا ضروری ہے؟ آپ بالکل یہی ہے کہ اگر زیادہ وقفہ ہو گیا تو پھر دوبارہ خطبہ دینا ہوگا، لیکن معمولی وقفہ اگر ہوا ہے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہی چاہیے کہ فوری طور پر خطبے کے بعد نماز پڑھی جائے۔ سورہ یاسین، ایک اسلامی بھائی سورہ یاسین پڑھے اور چند اسلامی بھائی سن لیں تو سننے والوں کی یاسین ہو جائے گی یا نہیں؟
جو شب برات کے نوافل تھے اس میں تو اس کی اجازت ہے، باقی جو یاسین شریف پڑھنے کے فضائل ہیں وہ پڑھنے کے ذریعے حاصل ہوں گے، فقط سننے سے حاصل نہیں ہوں گے۔ اگر روزہ رکھنے کی منت کی تھی اور روزہ نہیں رکھا، اب صحت ایسی نہیں کہ رکھ سکے تو کیا حکم ہے؟ اگر بعد میں رکھ سکتا ہے تو بعد میں بھی اس کو رکھنا ہوگا، اور اگر وہ شیخ فانی یعنی ایسا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اگر ایک بار یہ نیت کی کہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو فلاں کے ایصال ثواب کے لیے، تو یہ نیت ٹھیک ہے، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں اس کا ثواب فلاں کو ایصال کروں گا، یا پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کو ایصال ثواب کر دیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر امام کو نماز کے مکروہات اور مسائل کا علم نہ ہو اور مقتدی کو مسائل کا علم ہے تو اس مقتدی کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اگر تو امام نے کوئی غلطی نہیں کی اور صحیح نماز اس نے پڑھا دی تو اس مقتدی کی نماز ہو جائے گی، یعنی جو قراءت تھی اس کی درست تھی، رکوع سجود وغیرہ جتنے بھی واجبات فرض وغیرہ تھے سب اس نے صحیح ادا کیے تو نماز مقتدی کی بھی ہو جائے گی۔ آمین۔ حضرت علی کی سنت سر کے تمام بال منڈوانا، کیا اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ حضرت علی کی اس میں احتیاط تھی، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی کہ آپ جنابت میں بال آپ کے خشک نہ رہ جائیں، اس لیے آپ نے یہ عمل کیا تھا، ورنہ بہرحال نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقط حج اور عمرے کے موقع پر سر منڈوایا ہے، اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر نہیں منڈواتے تھے۔ عمومی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کان آدھے کان تک ہوتے تھے یا پورے کان تک، یعنی کان کی لو تک، زیادہ سے زیادہ اتنے بڑھتے تھے کہ کندھوں تک پہنچ جائیں، اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنا ثابت ہے، اور عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا تھا، تو زلفیں یہ رکھنی چاہیے۔ طلاق کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات احباب کر رہے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ طلاق کے لیے دارالفتہ اہل سنت سے براہ راست رابطہ کریں، کہ طلاق کے مسئلے اس طریقے سے بتانا یہ مشکل ہوتا ہے، اس پہ سوال جواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم پورے خاندان کی پسی ہوئی مرچیں لاتے ہیں، اب وہ دکاندار ہمارا دوست ہے تو وہ ہمیں سستی دیتے ہیں، اب ہم خاندان والوں کو بازار کے ریٹ میں دے سکتے ہیں؟ اگر تو خاندان والوں نے آپ کو بازار میں جتنی قیمت سے آپ لائیں گے اتنے لانے کے لیے مقرر کیا ہے، اور ذہن میں ان کے یہی ہوگا کہ جتنے کی آپ کو ملی ہے اتنے ہی کی آپ نے ان کو دینی ہے، تو ظاہر ہے کہ اتنی ہی قیمت میں آپ نے دینی ہے۔ اگر آپ ان کے وکیل بن جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آپ کو اتنی قیمت کی مرچی لا کے دیں گے، اب وہ بازار میں چاہے کتنے کی ملے تو پھر جو قیمت ہوگی وہ آپ لے سکیں گے، لیکن یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان کا سبب بنے، یعنی عمومی طور پر جو دینے والے ہوں گے ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ آپ بازار سے جو مرچیں لا رہے ہیں جتنے کی اپنے لیے لا رہے ہیں اتنے ہی کی ان کو لا کے دے رہے ہیں، کوئی آپ اس کے اوپر لے نہیں رہے۔ اب بعد میں جب یہ بات کھلے گی تو پھر آپ کے لیے بدنامی کا سبب بن جائے گا، یا تو کھل کے بات کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر آپ سے کمیشن لیں گے، جو محنت ہوگی اس کے پیسے لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس طرح کا معاملہ نہ کریں۔ یہ کہنا کہ روٹھنا حضرت عائشہ کی سنت ہے اور منانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روٹھنا یہ ایک الگ بات ہے، ثابت ہے، لیکن سنت ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ سنت ایک دو مرتبہ کے عمل کے ذریعے نہیں بلکہ کئی مرتبہ کے عمل سے یہ ثابت ہوتی ہے، تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے بہرحال جملے۔ یہ دوبارہ پوچھا ہے اس حوالے سے سید علی شاہ چوخا صاحب کے بارے میں، تو یہ ظاہر ہے کہ میں کیسے بتا سکتا ہوں، میرے پاس تو نہیں ان کے بارے میں معلومات نا، یہ تو وہیں کے علماء سے وہیں کے لوگوں سے آپ معلوم کریں گے تو وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ یہ جو سید ہیں یا نہیں ہیں، یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ ایک مسجد میں 2 جمعے ادا کیے گئے،
کیا حکم ہے؟ اس طرح نہیں کر سکتے، مسجد میں ایک ہی جمعہ یہ ادا کیا جائے گا۔ کیا بد مذہب کو کافر سمجھا جائے گا؟ بد مذہب اگر اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہے، نعوذ باللہ وہ کفریہ عقائد رکھتا ہے، نظریات رکھتا ہے، تو وہ کافر ہوگا، اور اگر اس کی کفریہ نظریات نہیں ہیں تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن بد مذہب سے دور رہنا یہ لازم ہے۔ ذیشان فیاض بھائی کئی مرتبہ سوال کر چکے ہیں، میں انشاءاللہ اس کے اوپر جو غسل جنابت کے حوالے سے آپ کا سوال ہے اس کو دیکھ کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر میں عرض کروں گا آپ کو۔ پوچھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، اور یہ چاروں کی چاروں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے، ان کے پیٹ سے تھیں، اور ان تمام کے تذکرے موجود ہیں۔ حضرت جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی شہزادی حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح آپ کے شہزادے حضرت علی، یعنی حضرت زینب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے نواسے تھے، ان کا تذکرہ بھی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک شہزادی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی یہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پیدا ہوئی تھیں۔ کسی کو قرضہ دیا اور 1 سال سے زیادہ ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی بالکل، اس پر زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی، اور بہتر یہی ہے کہ جیسے ہی سال گزرا ہے پورے رقم کی زکوٰۃ آپ ابھی ہی ادا کر دیں۔ اگر کوئی اپنے پیر کے ساتھ بغیر محرم کے عمرے پہ جائے اور کہے کہ پیر باپ کی جگہ ہوتا ہے تو یہ کیسا ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ بہت گناہ گار ہے۔ پیر باپ کی جگہ یہ روحانی اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن پیر سے پردے کے مکمل احکام ہے۔ پیر محرم نہیں ہوتا، نام محرم ہی ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ اس کا حقیقی باپ ہے، حقیقی بھائی ہے، حقیقی بیٹا ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ فقط پیر ہونا یہ محرم ہونے کا سبب نہیں ہے۔ جس نے ایسا کیا اس کے اوپر توبہ کرنا یہ لازم ہے۔ احمد AGM بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ CA کی تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ فقط تعلیم حاصل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کس مقام پہ کر رہے ہیں اسے دیکھا جائے گا۔ اگر تو آپ اسے سودی اداروں کے اندر استعمال کرتے ہیں، سود کے کاموں میں تعاون کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ الگ حکم ہوگا، باقی فقط تعلیم حاصل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مستجاب الدعوات کون لوگ ہوتے ہیں؟ اور 2-4 ان لوگوں کے نام بھی جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ جی مستجاب الدعوات ان کو کہتے ہیں کہ جن کی دعا بہر صورت قبول ہوتی ہے، جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جو دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمایا کرتا تھا۔ تو جو لوگ جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں ان کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان کس نے رکھا تھا؟ کوئی یاد نہیں ہے مجھے اس کا حوالہ، ظاہر یہ ہے کہ آپ کے والدین نے ہی آپ کا یہ نام رکھا ہوگا۔ مفتی صاحب نحو کے قواعد یاد کر کے عبارت اچھی کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ اچھی طریقے سے قواعد یاد کریں اور ان کا اجرا کرتے رہیں، اور جب بھی ان کو آپ پریکٹیکل میں لے کر آئیں گے، پریکٹس میں لے کر آئیں گے تو بار بار ان قواعد کو دہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کی نحو یہ پکی ہو جائے گی۔ اجرا جتنا زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں گے آپ کے جو قواعد ہیں یہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔
کون سے دن روزہ رکھنا حرام ہے؟ 5 دن ہیں. عید الفطر پہلی شوال کو رکھنا یہ منع ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی. اور 10 ذی الحجہ یعنی بقرہ عید کے دن اور اس کے بعد کے 3 دن یعنی 13 ذی الحجہ تک روزے رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. 10 سے 13 تک یہ 5 دن ہیں جن میں روزہ نہیں رکھ سکتے. اسی طرح جو حج کرنے والا ہے، حاجی ہے، وہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں روزہ نہ رکھے، یہ سنت ہے، اور روزہ رکھنا اس کے لیے مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ ہے. عمران سرمد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں پلیز میرے سوال کا جواب دے دیں. اگر آپ کا جواب میرے سامنے آیا تو انشاءاللہ میں ضرور جواب عرض کروں گا. مسلسل جو آ رہے ہیں میں نیچے سے ہوتا ہوا جا رہا ہوں، جواب دیتا ہوا جا رہا ہوں. صحیح قول کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فقہی مسلک کیا تھا؟ اس میں علماء کا بڑا اختلاف ہے. بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ آپ مجتہد مطلق تھے، اس کو کئی علماء نے ترجیح دی ہے. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ آپ حنبلی تھے، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ آپ شافعی تھے. ہمارے کئی علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ مجتہد تھے، مجتہد مطلق تھے، جبکہ بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، آپ یہ شافعی مسلک سے، مذہب سے تعلق رکھتے تھے. عرض یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے امام کے پیچھے اپنے دل میں باتیں کی تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمائیں. دل میں باتیں کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی نماز کے اندر اپنے آپ سے آپ باتیں کر رہے تھے دل میں، یا امام کے بارے میں دل کے اندر برے خیالات پیچھے سے آئے تھے آپ کو؟ دونوں صورتوں میں نماز تو آپ کی ہو جائے گی، لیکن امام کے بارے میں اچھے ہی خیالات رکھنے چاہیے، اور نماز میں توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. مساجد کے اسپیکر کی آواز اذان سے اگر کسی کو پریشانی ہو اور کسی کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں ایمان کیسے خطرے میں پڑے گا؟ بہرحال کوئی بھی مسلمان اس کو ایسا ناپسند نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ اس کا ایمان خطرے میں پڑے. البتہ اذان کے بارے میں اصول یہی ہے کہ آپ اس سے کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنیں. ایسے مقامات پر اسپیکر ہونے چاہیے کہ دور دور تک آواز جائے، لیکن کسی کے گھر کے آگے اگر آپ اسپیکر لگا دیں گے تو اس سے لاؤڈ اسپیکر جو ہوتے ہیں وہ لگا دیں گے تو وہ اس کے لیے تکلیف کا سبب بن سکتا ہے. یعنی مسجد سے ڈائریکٹ ایسے لگائیں کہ اس کی گیلری کے اندر وہ پڑھ رہا ہے، یا اس کی گیلری کے اوپر ہی آپ وہ اسپیکر لگا دیں گے تو پھر اس سے اس کو تکلیف کا سامنا یہ ہو سکتا ہے. ایسا نہ کریں، اس انداز میں لگائیں کہ آواز دور دور تک پھیلتی ہوئی چلی جائے. تو 5 وقتوں کے اندر اذان دینا یہ چاہیے، اور بلند آواز سے اذان ہو، لیکن ایسی ہو کہ کسی کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. نماز کے بعد آیت الکرسی فرضوں کے بعد پڑھنی ہے یا پھر تمام نماز مکمل کر کے یعنی سنتیں اور نفل پڑھنے کے بعد پڑھنی ہے؟ دونوں صورتوں میں جائز ہے. آیت الکرسی چھوٹا وظیفہ کہلاتا ہے، تو لہذا اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. امام کے پیچھے قضا نماز پڑھنی جائز ہے؟ نہیں جی، امام کے پیچھے قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے. وہ اپنی فرض پڑھے گا تو آپ کیسے قضا نمازیں پڑھیں گے اس کے پیچھے؟ قسطوں پر سامان اضافی منافع پر خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ اگر تو کوئی چیز 1000 روپے کی ہے مثال کے طور پر، اور اس کو 1500 روپے میں خرید رہے ہیں 3 مہینے 4 مہینے کے ادھار پر، تو یہاں تک تو جائز ہوتا ہے کہ قیمت طے کر لی کہ بھائی 1500 کی ہے، 3 مہینے پر آپ کو ادھار پر ہم دے رہے ہیں، ہر مہینے 500 روپے دینے ہیں، اتنا ٹھیک ہے. لیکن عمومی طور پر ہمارے یہاں شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی قسط لیٹ ہو گئی تو اتنے پیسے آپ کو اوپر دینا پڑیں گے. ان شرطوں کے ساتھ اگر یہ خرید و فروخت کی تو یہ ناجائز ہوگا. رمضان میں گھر میں نماز عشاء کی جماعت اور پھر نماز تراویح کی جماعت کروا سکتے ہیں؟ کیوں اس طرح کی بات ابھی سے کر رہے ہیں؟ دعا کریں نا اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرما دے اور ہم ساری کی ساری نمازیں خوب رونقوں کے ساتھ تراویح کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ہی پڑھیں. اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ مصیبتیں پریشانیاں رمضان کی برکت سے دور ہو جائیں گی. بہرحال حکم یہ ہے کہ جو جماعت ہے فرضوں کی وہ تو ہر جو عاقل و بالغ مرد ہے اس کے اوپر اگر جماعت واجب ہوتی ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا. اور جو تراویح کی جماعت ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. چند لوگوں نے بھی اگر جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ لی تو یہ جماعت کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی.
اور لیکن تراویح پڑھنی ہر ایک نے ہے. جتنے افراد مسجد میں پڑھ سکتے ہیں وہ مسجد میں پڑھیں گے. باقی یہ کہ اگر کوئی صورت ایسی بنتی ہے کہ مسجد کے اندر پڑھنا ممکن نہیں رہتا تو پھر گھر کے اندر یہ تراویح کی جماعت پڑھ سکیں گے. اور ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں تراویح کی نماز گھر کے اندر، لیکن جماعت جو فرض کی ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. عورتوں کا مزار شریف پر جانا کیسا ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی بات کریں گے تو وہاں جانا ٹھیک ہے، وہ جہاں جانا بھی چاہیے، قریب واجب ہے جب کوئی حج و عمرے کے لیے گیا ہوا ہو. باقی اس کے علاوہ دیگر مزارات پر عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. یاسین شریف پڑھیں یا قرآن پاک پڑھیں؟ یاسین شریف بھی قرآن پاک ہی ہے، تو یاسین شریف کو بھی بطور ویسے ہی پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک بھی پورے کا پورا ختم کرنا چاہیے. طریقت کسے کہتے ہیں؟ طریقت یہ شریعت کی ایک فرع ہے، اور جو اعمال جن کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، ایسے معاملات کو طریقت کہا جاتا ہے. لیکن طریقت یہ شریعت کے تابع ہے. کوئی بھی طریقت کا کام یہ شریعت کے خلاف نہیں کر سکتے. شریعت اصل ہے، باقی تمام کی تمام چیزیں اس کی فرع ہیں. طریقت کے جو امور ہوتے ہیں پیری مریدی کے ذریعے جو حاصل کیے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام شریعت کے اصولوں کے تحت ہوں گے. اگر کوئی بھی پیر، کوئی بھی مرید شریعت کے خلاف ہے تو وہ پیر ہے ہی نہیں، وہ مرید ہے ہی نہیں. سجدہ صحو کے متعلق رہنمائی فرمائیں. کیا رہنمائی آپ کو اس حوالے سے چاہیے؟ کیونکہ سجدہ صحو کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں، تو آپ کو جو مسئلہ پوچھنا ہے وہ ارشاد فرما دیں. بعض لوگ بول رہے ہیں کہ ہمیں کورونا وائرس سے لڑنا ہے، اس سے جنگ کرنی ہے، یہ بولنا کیسا ہے؟ میں اس حوالے سے بہت پہلے ہی مدنی چینل پر گفتگو ایک مرتبہ پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہ جو زلزلے وغیرہ اور آفتیں وغیرہ آتی ہیں تو اس پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اللہ اکبر، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے ہوں تو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. لڑنا، مقابلہ کرنا کیسا؟ ہاں، ایسے موقع پر آپ امدادی کارروائیوں کے اندر حصہ لیں، احتیاط برتیں، یہ سارے کے سارے شریعت کے تقاضے ہیں. لیکن اس کو یہ کہنا کہ مقابلہ کرنا، اس سے لڑنا یہ کیا جائے گا، یہ تو بالکل غلط بات ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. حضور علیہ السلام کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ تھا کہ اگر ہوا بھی تیز چلتی، آندھی جیسی کیفیت پیدا ہوتی تو آپ علیہ السلام بے چین ہو جایا کرتے تھے. کبھی گھر کے اندر داخل ہوتے، کبھی باہر تشریف لے کر آتے اپنی امت کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر اللہ کا عذاب موجود ہو. تو ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہمیں لڑنا ہے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے. ہاں، احتیاطی تدابیر کرنا، امداد لوگوں کی کرنا، یہ اچھی باتیں ہیں، اس سے شریعت منع نہیں کرتی. گورنمنٹ انعامی پرائز بونڈ کے انعام کی رقم کیا مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. الحمدللہ بہت سارے آپ کے سوالات کا جواب یہ دیا گیا، اور ابھی بھی بہت سارے سوالات آپ کے باقی ہیں. اللہ نے چاہا تو کل پھر دوبارہ یہ سلسلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. کل جو ہمارا بخاری شریف کا درس ہوگا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی چینل پر لائیو ہوگا، اور اس کا ٹائم 12 سے 1 بجے کے درمیان ہے. تو وہاں آپ مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے، یعنی چینل کے اوپر دیکھ سکیں گے. اور سوال جواب کا یہ سلسلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حسب معمول کل ہمارے یہ اپنے پیج پر ہوگا. تو کل بھی ہمارے ساتھ شریک رہیں. اللہ تبارک و تعالی جن جن بھائیوں نے جو جو دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل رحمت کی نظر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری مصیبتیں، پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے والدین کی، ہمارے سارے خاندان کی. اللہ تبارک و تعالی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے. عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔